کہ سلطان اپنی تلوار سائڈ پر مارتی ہیں۔ تو ویورز، اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا خاتمہ کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں مزید معلومات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ یہ ہے صلاح الدین ایوبی کی قسط نمبر 18۔ آخر صلاح الدین ایوبی نے گیبریال کو پہاڑ سے نیچے پھینک کر اس سے جان چھڑا لی۔ گیبریال کا مٹکا یہاں پر پڑا ہوتا ہے، جسے دیکھ کر کمانڈر کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ اب صلاح الدین کے سپاہی جو کمانڈر کو گرفتار کرنے کے بعد صلاح الدین کے پاس لاتے ہیں تو کمانڈر یہ جان کر حیران رہ جاتا ہے کہ صلاح الدین نے اس پہاڑ سے نیچے گیبریال کو پھینک دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم نے گیبریال کو مار دیا، ہم اس کا بدلہ لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے، اس کا بدلہ تم سے ضرور لیا جائے گا۔ خیر، یہاں پر صلاح الدین کہتا ہے کہ گیبریال تو مر گیا، لیکن تمہارا انجام بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا۔ اس کے بعد صلاح الدین کہتا ہے کہ وکٹوریا کا کیا بنا؟ تو صلاح الدین کے سپاہی جو وکٹوریا کے پیچھے تھے وہ بھی یہاں پر آ جاتے ہیں۔ ابراہیم اور یہ علی سپاہی آ کر بتاتا ہے کہ صلاح الدین، وکٹوریا کو ہم تلاش نہیں کر پائے، وکٹوریا ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، ہم نے اس کا پیچھا کیا لیکن کسی کو بھی اس کے حوالے سے کچھ خبر نہیں۔ اس کے بعد صلاح الدین سرحدی غازیوں سے کہتے ہیں کہ گیبریال کو ویسے تو میں نے پہاڑ سے نیچے پھینک دیا ہے، لیکن پھر بھی اس بات کو یقینی بناؤ کہ گیبریال کی موت ہو چکی ہے، اس کی لاش کو تلاش کرو اور اس بات کو واضح کرو۔ اس کے بعد صلاح الدین اپنے سپاہیوں کے ہمراہ وکٹوریا کی تلاش کے لیے نکل پڑتا ہے، جبکہ دوسری جانب سلطان نصرت الدین کے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ نصرت الدین جو کہ دیوان میں اس لیے داخل ہوتا ہے کہ وہ سلطان بننے والا ہے، اس نے اپنے اتحادیوں اور غداروں کے ساتھ مل کر سلطان کے خلاف بغاوت کی، محل پر قبضہ کیا، سبھی سپاہیوں کو گرفتار کر لیا گیا، وزیر عماد کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ان سب کو گرفتار کرنے کے بعد وہ جیسے سلطان کے کمرے میں داخل ہوتا ہے تو یہ دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے، سلطان صحیح سلامت اس کے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ سلطان کو یوں صحتیاب دیکھ کر نصرت الدین کو اپنی موت نظر آنے لگی، وہ سلطان کی جانب بڑھا اور سلطان اس پر آگ بگولا ہوئے۔ سلطان نے کہا کہ نصرت الدین، تم نے اپنے بھائی کو جیتے جی مار ڈالا، تم نے کیا سمجھا تھا کہ میں مر چکا ہوں؟ کیا تم میری موت کا انتظار کر رہے تھے؟ کیا تم میری ریاست پر قابض ہونا چاہتے ہو؟ کیا تم اپنے بھائی کے تخت پر نظریں جمائے بیٹھے تھے؟ آخر ایسا کیسے کیا؟ نصرت الدین، ایسی غداری تم نے کیسے کی؟ میں سمجھتا تھا کہ تم چھوٹی موٹی غداریاں اور مجھ سے چھوٹے موٹے کام چھپاتے رہتے ہو، لیکن غداری اس قدر بڑھ چکی تھی، اس بارے مجھے یقین نہ تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو شاید میں یہ یقین نہ کرتا کہ میرے ہی بھائی نے میرے تخت کے خلاف بغاوت کی، میرے بیٹے کو زندان میں بند کیا اور تخت حاصل کرنے کے لیے میرے سپاہیوں پر حملہ کیا اور محل پر قبضہ کر لیا۔ آج اگر میں یہاں پر صحتیاب نہ ہوتا تو تم تو شاید مجھے بھی مار چکے ہوتے اور میرے تخت پر قابض ہو چکے ہوتے۔ سلطان کافی غصہ دکھاتے ہیں اور اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ثریا خاتون غلاموں کے سامنے موجود ہوتی ہے، جن کی کمان صوفیہ کے پاس ہوتی ہے۔ ثریا کہتی ہے کہ وکٹوریا کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ تم سب پر رحم کیا جائے اور تمہارا راستہ صاف کیا جائے۔ صوفیہ کہتی ہے کہ بغیر تلوار سے لڑے ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے بعد وکٹوریا بھی سامنے آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم تمہارے خلاف لڑیں گے، اور صوفیہ کو کہتی ہے کہ اپنی تلواریں نکال لو۔ ایک طرف ثریا، دوسری جانب صوفیہ، دونوں کے سپاہی تیار تھے کہ صرف ایک اشارہ کرنا تھا کہ آپس میں لڑ پڑتے۔ اب یہاں پر صوفیہ کی جانب حملہ کرنے کا اشارہ دیا جاتا ہے اور اب دونوں فریقین کے درمیان ایک زبردست قسم کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، جبکہ صوفیہ کے آدمی یہاں پر شکست کھاتے ہوئے گرنے لگتے ہیں۔ ثریا بڑی بہادری کے ساتھ صلیبیوں کو مارتے ہوئے آگے بڑھتی ہے، موقع پاتے ہی یہاں پر وکٹوریا 9-2-11 ہو جاتی ہے۔ صوفیہ آواز لگاتی ہے کہ شہزادی وکٹوریا کی حفاظت کرو۔ یہ سن کر ثریا دیکھتی ہے کہ وہ بھاگ رہی ہے تو اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اب اس کے بعد سلطان اور نصرت الدین کو ایک بار پھر سے دکھایا جاتا ہے۔ سلطان کہتے ہیں کہ تمہارا فیصلہ تو اب میں دیوان میں کروں گا، تمہیں تمہاری غداری کی سزا ملے گی۔ نصرت الدین کہتا ہے کہ میں نے ایسی کوئی غداری نہ کی جس کی وجہ سے مجھے سزا دی جائے، میں صرف یہ چاہتا تھا کہ ریاست بغیر حکمران کے نہ رہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ ہمارے دشمن کو آپ کی بیماری کی وجہ سے موقع ملے اور وہ ہم پر حملہ کرے، اسی وجہ سے میں نے
اسی وجہ سے میں نے سلطان کے نائب ہونے کی حیثیت سے تخت پر قبضہ کرنا چاہا تاکہ کوئی اور ریاست کے خلاف بغاوت کر کے اسے کمزور نہ کرے۔ سلطان کہتے ہیں کہ جب تک میرے پاس تمہارے جیسے غدار موجود ہیں، کسی اور کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اس ریاست کو نقصان دے؟ تم ہی اس ریاست کو نقصان دینے پر تلے ہو۔ تم نے کیا سمجھا تھا کہ میں مر چکا ہوں؟ دیکھو اب میں تمہارے سامنے موجود ہوں اور اب تمہارا احتساب ہو کر رہے گا۔ اب یہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ صلاح الدین اپنے گھوڑے پر سوار غلاموں کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، جبکہ دوسری جانب شہزادی وکٹوریہ فرار ہو چکی ہوتی ہے۔ صوفیہ یہاں پر اپنے سپاہیوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، سبھی کے سبھی سپاہی مارے جا چکے ہوتے ہیں۔ صلاح الدین کو دیکھ کر غلام سہم جاتے ہیں کہ شاید اب ان کی موت کا وقت آن پہنچا، لیکن صلاح الدین انہیں کہتا ہے کہ پریشان مت ہو، آپ سب کو کچھ نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد صلاح الدین صوفیہ کی جانب بڑھتا ہے اور صوفیہ یہاں پر چپکے سے صلاح الدین کو یہ بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ وکٹوریہ یہاں سے بھاگ گئی ہے، اس کے پیچھے ایک عورت آئی تھی جس نے ہم پر حملہ کیا اور اسی وجہ سے وکٹوریہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی۔ صلاح الدین کہتا ہے کہ وہ عورت کون ہو سکتی ہے؟ صوفیہ کہتی ہے کہ وہ عورت ایک ترک خاتون تھی۔ اس کے بعد صلاح الدین کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ یہ سریا خاتون کا ہی کام ہے۔ صوفیہ بتاتی ہے کہ وہ اس جانب بھاگے ہیں، زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے۔ اس کے بعد صلاح الدین اپنے گھوڑے کا رخ بھی انہی کی جانب کر دیتا ہے، جس کے بعد صوفیہ دوبارہ سے یہ ظاہر کرنے لگتی ہے کہ ہم لوگ جیسے دشمن ہیں، کیونکہ غلاموں کو یا کسی اور کو اس بارے کی بینک بھی نہیں لگنی چاہیے، ورنہ صوفیہ کا راز فاش ہو جانا تھا۔ صلاح الدین یہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ توران شاہ جو کہ بالکل صحتیاب ہو چکا تھا، اس کی صحتیابی کے بعد اب یہاں پر سبھی لوگ کہہ رہے تھے کہ تم دوبارہ سے ایسی غلطی نہ کرو گے۔ شیرکو بھی یہاں پر موجود تھا اور نجم الدین بھی موجود تھا، دونوں اسے سمجھا رہے تھے آئندہ سے تم کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھاؤ گے جو ہمارے علم میں نہ ہو، کوئی بھی قدم ہمارے علم میں لائے بغیر نہیں اٹھانا چاہیے، دیکھ لو اس کا انجام کیا ہوا۔ خیر یہاں پر نجم الدین اپنے بیٹے کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے کہ آئندہ ایسی غلطی نہ کرنا، اور اتنے میں وزیر عماد آ کر بتاتا ہے کہ سلطان بالکل صحتیاب ہو چکے ہیں، سلطان اپنے پاؤں پر کھڑے محل میں موجود ہیں، اور جو غداری جو بغاوت سلطان کے خلاف کی گئی، سلطان نے سبھی کو کچل دیا۔ بغاوت کو کچلنے کے بعد سلطان اپنے تخت پر برجمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننے کے بعد سبھی لوگ سکھ کا سانس لیتے ہیں، جس کے بعد یہاں پر وزیر عماد ایک اور خبر دیتا ہے، کہتا ہے کہ سلطان توران شاہ کو یاد کر رہے ہیں، انہیں دیوان میں بلایا جا رہا ہے، سبھی لوگ دیوان میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب یہاں دکھایا جاتا ہے کہ صوفیہ اسکلان میں پہنچ جاتی ہے۔ اسکلان میں پہنچتے ہی گیبریال تو نہیں ملتا، نہ ہی وکٹوریہ وہاں پر پہنچتی ہے، لیکن بادشاہ بالڈوین یہاں پر اسے پکڑ لیتا ہے۔ بالڈوین کہتا ہے کہ گیبریال کے مرنے کی خبر مجھے مل چکی ہے کہ وہ پہاڑ سے گر کر مارا گیا، اور وکٹوریہ کے بارے تم کہتی ہو کہ وکٹوریہ تمہارے ساتھ تھی اور غلاموں میں شامل ہو چکی تھی، لیکن پھر وہ تمہارے ہاتھوں سے نکل گئی، آخر تم نے ایسا کیسے ہونے دیا؟ صوفیہ کہتی ہے کہ اس پر حملہ ہوا، انہوں نے اس کو دیکھ لیا تھا، انہوں نے ہم پر حملہ کیا، میرے سپاہیوں کو مار دیا، میرے پاس اب کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ وکٹوریہ وہاں سے بھاگ نکلی، جس کے بعد وہ ترک خاتون اس کے پیچھے چلے گئی۔ اب میں نہیں جانتی کہ وکٹوریہ کے ساتھ کیا ہوا ہے، امید ہے کہ شہزادی وکٹوریہ بچ کر اسکلان میں پہنچ جائے گی، اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، وہ لوگ تعداد میں زیادہ تھے اور میں ان کا مقابلہ نہیں کر پائی۔ خیر یہاں پر بادشاہ بالڈوین اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اب یہاں دکھایا جاتا ہے کہ صلاح الدین کو سرحدی غازی آ کر بتاتے ہیں کہ ہم نے وکٹوریہ کو ایک جانب بھاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ سن کر صلاح الدین اسی جانب چلے جاتا ہے۔ صلاح الدین وکٹوریہ کا پیچھا کرنے کے لیے اپنے سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ ہم جلد از جلد وکٹوریہ کو تلاش کر لائیں گے۔ اس کے بعد سرحدی غازی آ کر بتاتے ہیں کہ سلطان نے محل میں سارا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، محل میں بغاوت کو کچل دیا گیا ہے۔ صلاح الدین شکر ادا کرتے ہیں، اور دوبارہ سے دکھایا جاتا ہے کہ صلاح الدین کے سپاہی جنہیں صلاح الدین نے حکم دیا ہوتا ہے کہ تم نے گیبریال کی لاش کو تلاش کر کے ہی آنا ہے، ورنہ میرے پاس واپس نہ آنا، یہ لوگ گیبریال کی لاش کو تلاش کر رہے تھے۔ اتنے میں یہاں پر صلاح الدین کے سپاہیوں کو پانی میں کچھ نظر آتا ہے، وہ لوگ پانی کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن پھر وہ کیا دیکھتے ہیں کہ پانی میں گیبریال کی لاش کی بجائے کوئی شخص موجود ہوتا ہے۔ جیسے وہ شخص کی طرف بڑھتے ہیں تو وہ اپنا خنجر نکال کر پہلے ایک پھر ایک کر کے چاروں کو مار دیتا ہے۔ ان چاروں کو یہاں پر ڈھیر کرنے کے بعد وہ شخص آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے آ گیا ہوں۔
یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ گیبریال کا بھائی گریگور ہوتا ہے، جسے گیبریال نے پہلے بلایا تھا۔ اب لیکن گیبریال چونکہ چلا گیا تو گریگور کی واپسی ہو گئی۔ گریگور یہاں پر صلاح الدین کے سپاہیوں کو مارنے کے بعد اپنے سپاہیوں کو اشارہ کرتا ہے، جس کے بعد اس کے 5 سے 6 سپاہی واپس آ جاتے ہیں۔ یہ 5 سے 6 سپاہی اتنے خونخوار اور ڈراؤنے ہوتے ہیں جن سے صاف ظاہر ہونے والا ہے کہ سیریز کی آنے والی ایک ساتھ زبردست ہونے والی ہے۔ یہ سپاہی دکھنے میں بھی کافی مضبوط نظر آتے ہیں۔ خیر، یہ سپاہی واقعی میں سیریز میں 4 چاند لگائیں گے۔ اب اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ دیوان لگا دیا جاتا ہے۔ سبھی لوگ دیوان میں سلطان کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک طرف غدار نصرت الدین اور اس کی ٹیم، جبکہ دوسری جانب ریاست کے سارے امیر اور وزیر موجود ہوتے ہیں۔ سلطان نے سبھی کو غداری کی سزا دینے کے لیے یہاں پر بلایا جاتا ہے اور غداروں کو سب کے لیے عبرت کا نشان بنانے کے لیے سلطان موجود ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر سلطان کے حوالے اعلان کیا جاتا ہے اور سلطان آ جاتے ہیں۔ سلطان آتے ہی سب سے پہلے اپنی نظریں غداروں پر لگاتے ہیں جنہوں نے ریاست کے ساتھ غداری کی۔ اس کے بعد سلطان ان امیروں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے غداری کو روکنے کی کوشش نہ کی، اور پھر سبھی غداروں کو ایک ایک کر کے نظروں سے گزارتے ہیں۔ توران شاہ کو بھی دیکھتے ہیں کہ شاید توران شاہ نے ہی مجھ پر وار کیا تھا، لیکن ابھی اس کا ثبوت نہیں تھا۔ خیر، یہاں پر سبھی لوگ اپنی قطاروں میں کھڑے تھے اور سلطان نے سب سے پہلے نصرت الدین کے غدار چمچے سے شروع کیا۔ سلطان اس کے پاس گئے اور وہ اپنی وضاحت دینے لگا۔ اس نے کہا کہ اس میں میری کوئی غلطی نہیں، یہ سب کچھ نصرت الدین نے ریاست کی بقا کے لیے کیا ہے، وہ آپ کی تخت پر نظریں جمائے بیٹھا نہیں ہے۔ یہ سن کر سلطان کا غصہ انتہا کو پہنچا اور سلطان ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا اور کہا کہ تم سب کا علاج کرنے کے لیے اب میں یہاں پر موجود ہوں۔ اس کے بعد سلطان نصرت الدین کے بیٹے عزت الدین کے پاس جاتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں کہ تم کیسے میرے بیٹے صلاح الدین کو قید کر سکتے ہو؟ اسے سلطان ایک تھپڑ دے مارتے ہیں تو وہ زمین پر گر جاتا ہے۔ اس کے بعد سلطان اس غدار سالار کے پاس جاتے ہیں جس کے پاس محل کے اختیارات تھے۔ سلطان نے کہا کہ میں نے تمہیں محل کی حفاظت کے لیے تعین کیا تھا، تم محل کی محافظ تھے اور ریاست کے محافظ تھے، تم جیسے ہی غدار نکلیں گے تو اس ریاست کی حفاظت کون کرے گا؟ اس کے بعد سلطان اپنی تلوار کھینچتے ہیں اور اس کی گردن اڑا دیتے ہیں۔ یہ دیکھنے کے بعد کہ سلطان نے اس سالار کی گردن اڑا دی تو سبھی لوگوں کے درمیان دہشت پھیل جاتی ہے۔ اب سبھی لوگوں کے چہروں پر سلطان کا خوف صاف صاف دکھائی دیتا ہے۔ سلطان اب سبھی لوگوں کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد سلطان اپنی تلوار لہراتے ہوئے نصرت الدین کی جانب بڑھتے ہیں، جبکہ دوسری جانب سلطان کی بیوی ملکہ خاتون نے نصرت الدین کی بیوی کو بھی مدعو کر لیا، کہا کہ آؤ اور تم بھی یہ دیکھو۔ اسے بھی یہاں پر بلا لیا گیا۔ توران شاہ کے بھی یہاں پر ہوش اڑ گئے۔ نصرت الدین کو سلطان کہتے ہیں کہ نصرت الدین، تم میرے بھائی تھے، باقی تو چلو غیر تھے، تم نے ہی میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ سلطان اسے کہتے ہیں کہ تم تو میری موت کا انتظار کر رہے تھے، تم نے مجھے مرا ہوا سمجھ لیا اور میرے تخت پر، میرے محل پر حملہ کر دیا، میری بیوی اور میرے بیٹے کو قید کرنے کی کوشش کی، میرے سالاروں نے جنہوں نے میری حمایت کی انہیں قید کر دیا، تم آخر چاہتے کیا ہو؟ سلطان اس کے بعد جلادوں کو کہتے ہیں کہ نصرت الدین کو پکڑو، اور ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی یہاں پر لایا جاتا ہے۔ اب نصرت الدین کی بیوی بھی یہ سارا منظر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد نصرت الدین کی بیوی ہوش کھو بیٹھتی ہے۔ اسے لگا کہ اب تو اس کا شوہر گیا، اب سلطان اس کے شوہر کو نہیں چھوڑنے والے۔ وہ بھاگتی ہے اور دروازے کی طرف بھاگتی ہے تاکہ بھاگ کر سلطان کے پاس جائے اور سلطان کی منتیں کر سکے، لیکن ملکہ خاتون سپاہیوں کو کہتی ہے کہ اسے کہیں نہیں جانے دینا، دروازہ بند کر دو۔ دروازہ بند کر دیا جاتا ہے اور وہ سسکتی ہوئی یہاں پر چلا رہی ہوتی ہے، جبکہ دوسری جانب سلطان اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہیں تو وہ نصرت الدین کو پکڑ کر اس کا سر لکڑی کے ٹکڑے کے اوپر رکھ دیتا ہے۔ سلطان اپنی تلوار کھینچ لیتے ہیں۔ سلطان اپنی تلوار لہراتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج میں غداروں کا خاتمہ کروں گا، تمہیں عبرت کا نشان بناؤں گا تاکہ کل کو کوئی غداری نہ کر سکے، کل کو کوئی میری ریاست کے خلاف یا میرے تخت پر نظریں نہ جما سکے۔ یہ سب کہنے کے بعد سلطان اپنی تلوار اٹھاتے ہیں اور زور سے اسی زمین پر مار دیتے ہیں، لیکن اتنے میں سلطان نے نصرت الدین کی گردن نہیں اڑائی ہوتی، بلکہ سلطان اپنی تلوار سائڈ پر مارتی ہیں۔ تو ویورز، اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا خاتمہ کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں مزید معلومات کے ساتھ۔
تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔